یہ جو دو نام ہیں آپ کے، ان دو ناموں کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ کون کون سی تصانیف ابھی تک آپ کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں لٹریچر میں؟ لکھاری اور شاعر ہونے کے ناطے سے کچھ سنایا نہ جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ آپ وہ والا نسخہ لائے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے اس کا تھیم سانگ جی وہ مہدی حسن سعد کے گنڈا بند شاگرد ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ذرا سی جھنجھلاہٹ کا جو عنوان ہے یہ کیسے تجویز کیا؟ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں سہیل خالد آفیشیل میں۔ ایک نیا پروگرام، ایک نئی ترتیب، ایک نیا آغاز۔ جی ہاں، پروگرام کا نام ہے انمول رتن، دا ریئر جیولز آف پاکستان۔ ویورز، آج جس انمول رتن سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک شاعر، لکھاری اور اداکار بھی رہ چکے ہیں، محمد خالد مسعود صاحب، جو المعروف خالد عمران صاحب کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ میں باقاعدہ طور پر بلا تاخیر اب آپ کی ملاقات ان سے کرواؤں گا اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کے وقت کا بے حد شکریہ جی۔ مائی پلیجر جی، مائی پلیجر۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا یہ جو دو نام ہیں آپ کے، ان دو ناموں کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ کوئی راز نہیں، ان دونوں ناموں کے پیچھے پیار ہے۔ بہتر۔ پہلا نام جو محمد خالد مسعود ہے اس کے پیچھے ماں باپ کا پیار ہے، بالکل جو ٹھیک ہے۔ خالد عمران ہے وہ دوستوں کا پیار ہے۔ صحیح ہے۔ آپ نے اپنی فنی زندگی کا باقاعدہ آغاز کب اور کیسے کیا؟ یہ تقریباً 70s کی بات ہے جی۔ 76 میں میں نے اپنا پہلا پلے کیا، ٹھیک ہے۔ جناب اکبر راہی مرحوم اللہ دری کے رحمت کرے، ماشاءاللہ۔ ان کی ڈائریکشن میں فنون کی دنیا کی اسٹیج، فلم، ٹی وی کے دنیا کے لوگ جو اس ٹائم کے موجود ہیں، صحیح۔ تو اکبر راہی کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بہت بڑا تو وہ ایک بہت بڑا نام تھا۔ ان کی ڈائریکشن میں، ان کی استادی میں نے اپنا لائف کا پہلا اسٹیج پلے کیا جی 76 میں، پیسہ ناچ نچائی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پلے فلم بھی ہوا تھا جی؟ نہیں، فلم نہیں ہوا۔ ایٹ دیٹ ٹائم یہ اتنی فیسلٹیز نہیں تھی جو ایٹ پریزنٹ ہیں، اس لیے یہ فلم نہیں ہوا، یہ صرف پلے ہوا تھا۔ صحیح ہے۔ اوپن ایئر تھیٹر بھی نہیں ہوا؟ نہیں، یہ YMCA ہال ہے مال روڈ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو تب یہ مختلف ایسے ہال ہوا کرتے تھے، صحیح ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں نے کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، آج کے اس انٹرویو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں، ناظرین ہیں، آپ کی شخصیت سے جڑے تین اہم پہلوؤں کو ہم باقاعدہ طور پر لے کر چلیں، تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لکھاری ہونے کے حوالے سے۔ تو لکھاری ہونے کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون کون سی تصانیف ابھی تک آپ کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں لٹریچر میں؟ اصل میں جی مجھے لکھنے لکھانے کا تو اسکول کالج کے ٹائم سے ہی شغف تھا، صحیح ہے۔ تو پھر حوصلہ افزائی اس طرح ہوئی کہ جو نامور لوگ ہیں لکھنے والے، جی جیسے برے صغیر کا بہت بڑا نام ہے احمد راہی، بالکل ٹھیک بہت ہے۔ بڑے گیت نگار ہیں، صحیح ہے۔ مجھے ان کی بھی صحبت اور ان کی استادی میسر رہی، اچھا، میرے روحانی استاد ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح میں ایک لوکل اخبار تھا اس میں بھی لکھتا رہا، صحیح، تو پھر جب دوستوں نے بہت زیادہ پذیرائی کی ٹھیک ہے۔ تو پھر ٹیلی فلم لکھی، اسٹیج ڈرامے لکھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر میری ایک تصنیف ہے جی ذرا سی جھنجھلاہٹ کے نام سے، اچھا، ذرا سی جھنجھلاہٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس میں پنجابی پوئٹری ہے، اردو پوئٹری ہے، اور تنقیدی مضامین ہیں، افسانے ہیں اور کوٹیشنز ہیں۔ میں نے اس فیلڈ کے اوپر کام کیا، اور پھر ٹیلی فلم میری لکھی گئی، اور تقریباً اس میں کچھ قسمت یہ آڑے آتی رہی، تو صحیح ہے۔ وہ فلم نہیں ہو سکی، تو ٹیلی فلم الحمدللہ وہ کچی اینٹوں کے نام سے میں نے لکھی۔ اچھا، یہ دو مختلف چیزیں۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا یہ ذرا سی جھنجھلاہٹ کا جو عنوان ہے یہ کیسے تجویز کیا؟
اصل میں جو ایک کنسٹرکٹیو جو بات کرنا چاہ رہا تھا ایز اے رائٹر لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا صحیح ہے. وہ یہ کہ جھنجھلاہٹ سے جیسے کسی کو جھنجھوڑا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. اسے کسی چیز کے بارے میں ہوش میں آنے کے لیے، اچھا جی. اسے رائے راست پہ لانے کے لیے، اسے چینلائز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ جھنجھلاہٹ میں نے ایک استعارہ لیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کسی سوئے ہوئے بندے کو اسے نیند سے بیدار کرنے کے لیے جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہو نا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیداری کا یہ ایک صیغہ تھا، ٹھیک ہے. یہ اشارہ تھا بیداری کا. ٹھیک ہے. تو ذرا سی جھنجھلاہٹ، اس کا میرا مقصد ہے کہ میں کم از کم ایک چھوٹا سا پتھر پھینک کے اور جو قاری ہے ان کے ذہن کے اوپر ارتعاش کے دائرے بنا سکوں، اور جھنجھلاہٹ سے وہ یہ کہ وہ ذرا بیدار ہو جائے. میرا مطلب ایک بیداری تقسیم کرنا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی حقیر کوشش کو ذرا سی جھنجھلاہٹ کے نام سے اسے تمثیل دی. بالکل ٹھیک ہے. میں جو آپ کے اس عنوان کو سمجھ پا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کو بیٹھا ہے، آپ اسے پیچھے سے کوئی چیز پرک کرتے ہیں تو وہ جھنجھلاہٹ جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ اس کا شعور، آگہی اور فہم کا باعث بنتی ہے. کیا یہی بیک گراؤنڈ ہے آپ کے؟ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ پیچھے سے کسی کو پرک کرتے ہو اچھا جی. تو وہ لامحالہ طور پہ ریئیکٹ کرے گا. بالکل. جب ریئیکٹ کرے گا تو اس کے جواب میں آپ اسے ایک پازیٹیو، ایک کنسٹرکٹیو بات کہیں گے. تو وہ جو غصے میں اس نے ریئیکٹ کیا تھا تو وہ ایک پازیٹیونیس میں چینج ہو جائے گی. چینج ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں دیکھ سکتا ہوں آپ ماشاءاللہ کتاب اپنے ساتھ بھی لائے ہیں. جی جی تو الحمدللہ. کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں جی ضرور ضرور. یہ جی میری ذرا سی جھنجھلاہٹ ہے. جی صحیح ہے. یہ ذرا سی جھنجھلاہٹ آپ کا اس کتاب کا عنوان تو ہے، لیکن یہ ذرا سی نہیں ہے، یہ تو ایک ماسٹر پیس ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کسی بھی کتاب کے پیچھے پایا تکمیل تک اسے پہنچانے کے بہت سے مراحل ہوتے ہیں. دیکھیں جی، میری اس کتاب کا جو ایک ماتھے کا میرا ٹیکہ ہے، جناب میری اس کتاب کے پیش لفظ جناب احمد رائی صاحب نے لکھے ہیں کہ جو ساری زندگی کسی کی تعریف میں بے جا لب کشائی نہیں کرتے تھے. بے شک ایسی ہیں. اور اس کے بعد پروفیسر نواز اللہ، انہیں بھی طریقے ایم اے کالج سے جن کا تعلق، ایم اے کالج کے وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اردو کے. امجد اسلام امجد صاحب الحمدللہ ان کے نیچے کام کرتے تھے. قاسمی عطاء الحق قاسمی صاحب بھی ان کے نیچے کام کرتے تھے. یہ دو ناموں نے میرے ماتھے کا ٹیکہ بنا دیا ہے. ان کے پیش لفظ یہ میرے لیے ایک تبرک ہے. بے شک جی بے شک. آپ کا یہ جو ماتھے کا جھومر ہے، اس میں سے آپ ہماری آڈینس کو کچھ اگر ہاں جی انشاءاللہ. وائی نوٹ کیوں نہیں جی. جی ضرور. جیسے میں نے یہ کھولا ہے تو اس میں یہ کہ پیشانی کا سیاہ داغ عبادت کا مخبر ہوتا ہے. اچھا جی. جسے ہم وہ سجدے سے جو ایک ماتھے کے اوپر منسوخ پیشانی کے کرتے ہیں. اوپر وہ ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو میں نے اسے اصل میں چھوٹی چھوٹی کوٹیشنز میں جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ تھا، بالکل ٹھیک. میں نے اپنے مشاہدوں کو لفظوں کا سہارا لے کے اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے. اس میں پیشانی کا سیاہ داغ عبادت کا مخبر ہوتا ہے. صحیح. ہم برائی قبر میں اور اچھائی خبر میں رکھنا چاہتے ہیں. ہم برائی قبر میں اور اچھائی خبر میں رکھنا چاہتے ہیں. محسن کی فراموشی اور غاصب کی تسلیمی تباہی کی تصدیق ہے. اس نوعیت کے جیسے ایک چھوٹی سی کوٹیشن زبانی یاد ہے مجھے، اس میں صحت کی افادیت ہے کہ بیمار بادشاہ سے تندرست فقیر اچھا. بالکل ایسے. بالکل تو ایسے. اس طرح جو میرے ذاتی مشاہدے میں جو باتیں آئی تھی وہ میں نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. لفظوں کا میڈیم یہ مجھے زیادہ اچھا لگا کہ میں اس طرح سے چھوٹے پیرائے میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں، کنوے کر سکتا ہوں. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنے خیالات کو الفاظ میں پرویا ہے. اور آپ بتا رہے تھے کہ ترتیب کے اعتبار سے اس کے اندر کچھ تنقیدی مضامین بھی شامل ہیں. ان کے پیچھے کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں وہ میری کتاب میں اتنی تو نہیں زیادہ چھپوا سکتا تھا. صحیح ہے. وہ ضخامت زیادہ ہو گئی تھی اور کچھ مالی وسائل آڑے آ گئے تھے. تو میں نے ایک ہی جلد میں نے کوشش کی ہے جو اس میں اردو شاعری، ٹھیک ہے، ٹوٹے ہوئے کانچ کے نام سے، اچھا، اور پنجابی شاعری مٹھیاں سولاں، صحیح، پنجابی شاعری اور تنقیدی مضامین میٹھا زہر اور افسانے خاموش دلدل. خاموش دلدل. خاموش دلدل. کیا خوبصورت. اور اس کا جو مین اس کا گیٹ ہے، صحیح، اس سارے ادبی گھر کا جو مین گیٹ ہے وہ ذرا سی جھنجھلاہٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے.
عجیب بات نکلی ہے آپ کے لکھاری ہونے کے ناطے سے، تو آپ نے بتایا کہ ٹیلی فلم بھی آپ نے لکھی تھی. جی، وہ ٹیلی فلم کا نام تھا جی کچی اینٹیں. کچی اینٹیں. ہاں جی، جو وارث پی ٹی وی لاہور سے وارث ڈرامہ کے ڈائریکٹر نصرت ٹھاکر، بہت بڑا نام ہے. بے شک وہ میری اس فلم کو ڈائریکٹ کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن بس زندگی نے یاوری نہیں کی. ٹھیک ہے. مسعود اختر صاحب نے اسے پڑھا، دل سبحان صاحب نے پڑھا، اور اس شفیق صاحب نے پروڈیوسر تھے، سوری، وہ بھی اللہ انہیں غنی کے رحمت کرے. لیکن وہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز، ایسے نشیب و فراد آ گئے کہ وہ فلم نہیں ہو سکی. اب ہم نے اس کا نام چینج کر کے سندھوری کے نام سے رکھ دیا. اب وہ سینما کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پکچرائز ہوگی. وہ کچی اینٹوں کا نام ہم نے سندھوری رکھ دیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کا کوئی ون لائنر آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ ون لائنر اصل میں یہ پتھروں کی زندگی کے اوپر ہے. جیسے یہ کچی اینٹیں اپنے نام سے باہر ہو رہا تھا، اور پتھر جو ایک بھٹا ہوتا ہے وہاں پہ ایک پوری دنیا آباد ہوتی ہے. بالکل. اس کے ساتھ پتھروں کی ایڈجسنٹڈ بستی ہوتی ہے. تو وہ اصل میں تو وہ پتھروں کی لو سٹوری ہے، اور جو سرمایہ دار ذہنیت ہے، جو مالک ہے، اس کے بیٹے کی وہ ساتھ میں بدماشیاں، بدتمیزیاں ہیں، جس وجہ سے وہ انہیں پیسے دے کے بلیک میل کرتا ہے، اور اینڈ کے اوپر وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے مروب کر کے ان کے اوپر احسانات کا بوجھ چڑھا کے انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنائے، جس کے ریئیکشن میں پوری بستی اکٹھی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ جو ہیرو ہیروئن ہیں، اینڈ کے اوپر ان کی بدماشیوں کی وجہ سے وہ موت کو گلے لگا دیتے ہیں. تو اس میں دونوں پہلوؤں کو، غریب کی زندگی کو اور سرمایہ دار کی زندگی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ میوزیکل اور پلس رومانٹک فلم تھی. بڑا ہی تگڑا ایک مضمون ہے، اور میں دیکھ سکتا ہوں ٹیبل پر اس وقت موجود بھی ہے. الحمدللہ. جی، یہ کچی اینٹیں جی. صحیح. یہ میرا خیال ہے کہ آپ وہ والا نسخہ لائے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے اس کا تھیم سانگ جی وہ مہدی حسن صاحب کے گنڈا بند شاگرد ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ لفظ جو ٹرمینالوجی ہے گنڈا بند، باقاعدہ یہ باقاعدگی میں آتی ہے. علی رضا صاحب، علی رضا صاحب سے وہ کچی اینٹوں کا تھیم سانگ ہم نے کروایا تھا. بہتر ہے. تو بس کچھ بدقسمتی آڑے آ گئی، کچھ وسائل کا مسئلہ بن گیا. ان شارٹ وہ فلم نہیں ہو سکی. اب ہم اس کا نام چینج کر دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اسے ہم دوبارہ ری پکچرائز کریں گے سندوری کے نام سے. جی بہتر. لکھاری اور شاعر ہونے کے ناطے سے کچھ سنایا نہ جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی. ضرور. تو اپنے اردو اور پنجابی کے کلام میں سے کچھ سنائیں ہمیں اور ہماری آڈینس کو. ضرور. اصل میں شاعر تو اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کہے اور میں تھوڑا سا اپنا غبار نکالوں. بے شک جی. تو پہلے میں لٹریری کیتھارسس ہوتا ہے. ہاں، پہلے میں پنجابی کی 2-4 لائنز، اس کے بعد اردو کی. پنجابی ہے کہ رو رو ہنجو نین گوائے لوکاں نے. اچھا جی. رو رو ہنجو نین گوائے لوکاں نے، بل دے دیوے آپ بجھائے لوکاں نے. کر کر ہن تے گلا بالن تکھدا اے. اچھا. کر کر ہن تے گلا بالن تکھدا اے، رکھاں کولوں وین پوائے لوکاں نے. اور شعر ہے کہ تائیوں تے ہن کاغ بنیرے بیندے نہیں. تائیوں تے ہن کاغ بنیرے بیندے نہیں جی. کندھاں اُتے کچ لوائے لوکاں نے. اور اردو کے کچھ لائنز ہیں کہ میں اداس جا رہا تھا کہ تم یاد آ گئے. اچھا. میں اداس جا رہا تھا کہ تم یاد آ گئے، کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ تم یاد آ گئے. اور تتلی نے چوما پھول کے مکھڑے کو بار بار. اچھا. تتلی نے چوما پھول کے مکھڑے کو بار بار، وہ گل کھلتا جا رہا تھا کہ تم یاد آ گئے. بارش نے آنسوؤں کو اپنے سر ہی لے لیا. اچھا. بارش نے آنسوؤں کو اپنے سر ہی لے لیا، میں بھی عزت بچا رہا تھا کہ تم یاد آ. بہت اچھا، بہت خوب. اچھا جی، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال یہ آیا ہے کہ یقیناً ہماری آڈینس جاننا چاہے گی، ہماری ریسرچ ٹیم ماشاءاللہ اس وقت موجود ہے یہاں پر، کہ آپ کو ہم نے تلاش کیا ہے. تو ویورز یہ جاننا چاہیں گے پاکستان کے کس خطے سے، کس شہر سے آپ کی وابستگی ہے؟
میں جی الحمدللہ بائی برتھ لاہوریہ ہوں، اچھا جی، ماشاء اور اللہ۔ میری کینٹ میں صدر بازار ایک علاقہ ہے، جی بالکل، میری جامپل وہاں کی ہے جی، میں الحمدللہ میں صدر بازار کا رہائش ہوں۔ جی اچھی، بالکل ٹھیک ہو، صحیح ہے۔ اچھا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ لکھاری ہونا اور ساتھ میں شاعر ہونا، یہ دونوں چیزیں کسی حد تک پیرالل ہیں، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، وابستگی ہے، مگر اداکاری ایک بالکل ڈفرینٹ فیلڈ ہے، اس طرف کیسے آنا ہے؟ اصل میں اداکاری کی طرف نہیں آیا، اداکاری سے لکھاری کی طرف آیا۔ اچھا، ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ ابتدا میں بالکل اصل ٹھیک ہے۔ میں بیج کے اندر سارے پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے، صحیح ہے، اس ایک بیج کے اندر 100 فٹ کا درخت ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، تو اداکاری میرے سرشت میں تھی۔ صحیح ہے، اداکاری آغاز ہوئے، پھر اس کے بعد کچھ ذاتی مطالعہ صحیح اور ہے، صحبت بہت اچھے لوگوں کی، جی، جس نے مجھے میری ٹریننگ کی، مجھے پرسونیفائی کیا، صحیح اور اس کے بعد میری رغبت بنی۔ تو لکھاری ہونے کے لیے جو پہلا کام ہے وہ ہے آپ کا کنسیونگ پار، آپ کی مشاہدہ۔ ٹھیک اس ہے، کے بعد دوسرا کام ہے مطالعہ۔ ٹھیک ہے، آپ میکسیمم لوگوں کو لٹریچر پڑھتے ہو، اور آپ کا جو اسٹڈی ہے اس میں سے ذخیرہ الفاظ آتا ہے، لوگوں کے ویوز، لوگوں کے زاویہ نظر کا آپ کو پتہ چلتا ہے۔ بالکل ٹھیک اس کے ہے، بعد آہستہ آہستہ بندہ پہلے شروع میں بونگیاں مارتا ہے، بالکل تو بات اس کے سیکھا بعد ویسے ہی انسان، اس کے بعد جب اساتذہ سے اس کی کریکشن ہوتی ہے، صحیح اس ہے، کی اصلاح ہوتی ہے، تو جا کے وہ تھوڑا تھوڑا ایسا کہنا شروع کرتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں، جی، آخری اسٹیج پہ جا کے اسے تھپکی ملتی ہے۔ بالکل تو ٹھیک میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے، بالکل، ذخیرہ الفاظ کا آپ کے پاس جمع ہونا بہت ضروری ہے، صحیح ہے، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کس وقت کون سی شارٹ کھیلنی ہے۔ تو Very good. بعد میں لکھاری، گیت نگاری، افسانہ نگاری، تنقیدی مضامین، اردو پنجابی شاعری، اس کی طرف میں بعد میں آیا ہوں۔ پہلے میرا تعارف جو میں اداکاری سے شروع کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ بات کر رہے تھے بولنے کے حوالے سے، تو کیا اچھا بولنے کے لیے فرسٹ اسٹیج سننے کی ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، میں یہاں پہ آپ کو ایک تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا۔ جی، نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں ٹھیک جو ہے، کمپیئر کی فیلڈ ہے نا، صحیح ہے، آپ کا ولن ان پڑھ ہو سکتا ہے، آپ ٹھیک کا ہے، سنگر ان پڑھ ہو سکتا ہے، آپ ایسے کا ہی، ہیرو ان پڑھ ہو سکتا ایسے ہے، ہی، لیکن آپ کا کمپیئر ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی، جس بالکل ٹھیک ہے، سیلیبریٹی کو، جس شخصیت کو اس نے بلانا ہے تعارف کے لیے، اس کے شان، اس کے پاس اس کی ہسٹری ہو اور ٹھیک ہے، ذخیرہ الفاظ ہو، اس کے شان، چاہے وہ پولیٹیکل پرسنالٹی ہے، چاہے وہ لٹریری پرسنالٹی ہے، یا کوئی اسپورٹس مین ہے، تو جو کمپیئرنگ ہے یا یہ جس میں بولنے کا کام ہے، وہ بغیر مطالعے کے نہیں آ سکتی۔ بے شک ایسے ہی، آپ ضیاء محی الدین سے شروع ہو کے دلدار پرویز بھٹی، وہ بھی میرے اساتذہ میں سے، ماشاء اللہ، دلدار پرویز بھٹی صاحب بھی میرے استادوں میں سے، صحیح، صحیح، معین اختر تک آ جائیں۔ یہ صلاحیت جو فی البدیہہ اور برجستہ جی، ایک تسلسل کے ساتھ بولنا، یہ سب سے ٹف یہ فیلڈ ہے فنون کی، ایز اے کمپیئر کام کرنا یہ ایسے مشکل ہی، ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور آپ نے بات کی اداکاری کے حوالے سے، تو آغاز اس دور میں تو یقیناً پی ٹی وی ہوتا ہوگا، پی ٹی وی سے آغاز کیا یا تھیٹر سے؟ میں نے پی ٹی وی تھیٹر سے آغاز، میرا تھیٹر سے ہے۔ بہتر، مستانہ، اللہ ولی کے رحمت کرے، بہت بڑا، منا لاہوری، شرجیل انجم، عمران گوشی، اور میں خود، اور ٹھیک یہ بڑے نامور اس وقت بہت کے، بڑی ٹیم آپ بتا رہے ہیں۔ میرے پلے میں، میرا لکھا پلے تھا ویزا پاسپورٹ کے نام سے، اچھا، تو مستانے کی زندگی کا وہ پہلا پلے تھا۔ اچھا، میرے اور مستانے کی انٹری سے کلیب شروع ہوتی تھی، بعد میں نے الحمدللہ پی ٹی وی لاہور سے کیا، ٹھیک ہے، تو ادھر سے پلے کیے۔ اب ایک دو فلم ہیں زیر تکمیل ہیں، ٹھیک ہے، میں کو 2-3 فلمیں کر رہا ہوں۔ صحیح۔ انٹرویو سے پہلے آپ سے تھوڑی میری گپ شپ ہو رہی تھی، تو آپ 6 ستمبر کے حوالے سے کسی پلے کا ذکر کر وہ رہے میں اس پلے میں ہیرو تھا جی، شوکت زین العابدین پی ٹی وی کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے، بالکل تھے، تو ان کا ایک پلے تھا اپنے اپنے محاذ پر، صحیح وہ ہے، 6 سپٹمبر کے حوالے میں تھا۔ تو اس میں اللہ غری کے رحمت کرے، وہ نظر عباس میرا باپ تھا جی، صحیح، اور ابو شاہ وہ فلموں کے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ میرے دادا سے پوری ایک فیملی تھی۔ صحیح، اور میں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہر دوسرے فکرہ میں اللہ غری کے رحمت کرتا کہہ رہا ہوں، اور میرے ساتھ کے میکسیمم بندے مر چکے ہیں۔ وہ تو تبرکات تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔
یہ 80s کی بات ہے کہ 90s کی؟ یہ جی 80s کی بات ہے. 80s کی بات. اسٹیج میرا 70s کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور پی ٹی وی لاہور سے میں نے یہ 80s کی بات ہے. تو ایگزیکٹلی کوئی ایئر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو پلے آپ کا فلم ہوا تھا پی ٹی وی پہ کس سن میں تھا؟ نہیں مجھے یاد نہیں پڑتا اصل میں. یہ میرا خیال ہے 88 کے بعد کی بات ہے. 88 کے بعد کی بات ہے. پھر کبھی ساتھ کے ساتھ اللہ انہیں بھی طریقے رحمت کرے ان کے ساتھ پلے کیا. اس طرح اور بڑے پلے کیے. لیکن میرا جو مین پلے تھا وہ اپنے محاذ پر 6 سپتمبر کے حوالے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم نے بڑی ریسرچ کر کے آپ کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کو پتہ چلوانے کی جسارت کی ہے مکمل طور پر، تو اس پر روشنی آپ ہی ڈال سکتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ لکھاری ہونا، شاعر ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ اداکاری کرنا، آج کے انمول رتن کے اس ایپیسوڈ کے توسط سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اور اسپیشلی جو نئی پود ہے وہ لکھنے لکھانے سے بہت دور، تو اس حوالے سے آپ کچھ مفید ٹپس ہماری آڈینس کو دینا چاہیں. ضرور. اصل میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے. ٹھیک ہے. کہ پوری دنیا کی جتنی سویلائزیشنز ہیں جی. وہ مشینوں سے ترقی نہیں ہوتی، لٹریچر سے ترقی ہوتی ہے. بہت خوب. اب جگہ جگہ جس ملک میں جگہ جگہ یہ فوڈ اسٹریٹ بنے گی جی. وہاں لکھاروی پیدا ہوں گے، ایسے ہی ہے. وہاں پہلوانی پیدا ہوں گے. بالکل جب ایسے ہی. تک آپ لائبریریوں کا جال نہیں بچھاتے، ٹھیک ہے. نئی نسل جو ہے یہ کتاب سے پیار نہیں کرتی. بالکل ٹھیک جب ہے. تک یہ پیار سے نہیں کرے گی کتاب سے، یہ ملائم نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہر ہی. وقت ان کے ذہن میں اگر کھانے بڑھتے رہیں گے، فلاں جگہ سے بڑی اچھی چیز ملتی، کھیر ملتی، فلاں بندے کی لسی، ترجیحات کی بات ہے. ہاں، کبھی انہوں نے سوچا فلاں جگہ سے یار بڑی سستی کتاب ملتی ہے یا فلاں کتاب مارکیٹ میں آئی ہے. یہ نئی نسل کتاب سے فرار حاصل کیے ہوئے، یہ لٹریچر کی مفرور ہے. تو جب تک آپ، کیونکہ ترقی مشینوں سے نہیں ہوتی، کتاب سے دوستی سے. ہاں، جب تک آپ اپنی تہذیب آئے گی آپ کی اسٹڈی سے، مطالعہ سے. ٹھیک ہے. ادھر نہیں آتے نا تو آپ محکوم ہی رہیں گے. آپ کا اپنی جس بندے کی اپنی زبان ہی نہیں وہ گونگا ہے. لہٰذا ہمیں کتاب سے پیار کرنا پڑے گا. تو ذرا موبائل کو اگر کم ٹائم دے کے اس کی جگہ کتاب کھول لیں. ایک آپسین ہوتی ہے جی. گندی سے گندی کتاب ہے نا. میرا اپنا یہ مطالعہ، اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی 10 صفحوں میں ایک بات مل جائے. بالکل ایسے ہے. بالکل ایسے ہے. یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا ہے. مولا علی کا فرمان ہے. صحیح ہے. بہت اچھی بات ہے جی. اور لکھنے کے حوالے سے ابتدا کہاں سے کی جائے؟ ابتدا یہی ہے کہ دیکھیں، آپ اگر سپوز آپ یہ لے لیں کھیل کو، کرکٹ کو لے لیں. صحیح ہے. پہلی سٹیج ہوتی گلیوں میں کھیلتا ہے بندہ. جی. اس کے بعد وہ زیادہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، اس میں تھوڑا سا جنون آتا ہے، شغف آتا ہے، وہ گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کھیلتا ہے وہ اسٹیڈیم میں چلا جاتا ہے. وہ اسٹیڈیم میں نہیں جاتا تو کم از کم اس درجہ اس کی شناخت ہو جاتی ہے. پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ. بالکل. آپ نے وہ لکھنے کا یہ میں مشورہ یہی دوں گا کہ آپ سب سے پہلے لوگوں کو پڑھیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو پڑھ کے دیکھیں کہ وہ اگر کوئی بات اشارتاً کیسے کرتے ہیں. پھر آپ خود کہنے کی ٹوٹے لفظوں میں کہنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. جب آپ کہتے ہیں تو امیڈیٹ کسی سے اس کی اصلاح لیں. صحیح. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا میرا سفر ڈائریکشن میری ٹھیک تھی. تو پھر میں وہ بات ادھر لے کے آؤں گا. یہ بیج اندر ہوتا ہے، اس کے اندر سارا گلدستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کے اندر وہ رمق موجود ہے. ٹھیک ہے. ہیرا کیا ہے؟ ہیرا پہلے سے موجود ہوتا ہے کام میں. جی. تو اسے نکال کے تراش کے وہ ہیرا بنتا ہے. اگر آپ کے اندر وہ رمق ہی نہیں ہے تو آپ، اللہ نے وہ ٹیلنٹ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کر کے تو ایک تک بندی کر کے تو ایک عام ایک ایوریج سطح کے اوپر لکھنا لکھانا شروع کر دیں گے. صحیح. لیکن رنگ تب چڑھے گا جب آپ اندر کے ہیرے کو نا اسے تراش کے تو سامنے لے کے آئیں، پھر وہ شو کیس میں لگے گا. پہلے تو یہ بات ہے، یہ بیج آپ کے اندر ہونا چاہیے. پھر دوسرا مطالعے سے یہ اس کی ٹریمنگ ہوتی ہے، اس کی شکل نکھار پیدا ہوتی ہے. جی بہتر. جناب بڑا لطف آیا آپ سے گفتگو کر کے. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ میری طرف سے بھی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر جی. جی ہاں ویورز، تو آپ نے آج کے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ایک ایسے انمول رتن سے جنہوں نے اپنی زندگی میں باقاعدہ طور پر اپنے ذریعہ معاش کے لیے، اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے جو بھی
फुल टाइम काम अपनाया, उसके साथ साथ उन्होंने लिखने, पढ़ने, शायरी करने और अदाकारी को भी साथ लेकर चलने के तमाम मैदानों में फ़तह और कामयाबी समेटी। अल्लाह ताला ने इंसान को खुदादाद सलाहियतों से नवाजा है। जिसे अल्लाह पाक की ज़ात ने अशरफुल मखलूक बनाया, उसे बिल्कुल भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप जहाँ जहाँ जिस महाज पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने काम को जारी रखें, मगर इसके साथ साथ अपनी ख्वाबीदा सलाहियतों को भी जानें। ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिलनी है, अपने में छुपे हुए टैलेंट्स को पहचानें और उस पर काम करें। आप भी पाकिस्तान के फ्यूचर के अनमोल रतन बन सकते हैं। सर व्यूअर्स के लिए रिक्वेस्ट प्लीज़ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके याद करवाने का। जी हाँ व्यूअर्स, मेरी रिसर्च टीम के एक मेंबर ने मुझे याद करवाया है। आप जो लोग भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आपकी लोकेलिटी में या आप किसी भी ऐसे फ़र्द को अनमोल रतन समझते हैं, हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये अपॉर्चुनिटी आप सब के लिए। हम ऐसा करेंगे कि अपने क्राइटेरिया के मुताबिक उनकी कंप्लीट रिसर्च करने के बाद जांचेंगे, देखेंगे, भालेंगे। अगर वो इस काबिल हुए तो इंशाल्लाह हम उनका इंटरव्यू भी ज़रूर करेंगे। आज की एपिसोड यहाँ पर मुकम्मल होती है। मैं आप सब से इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुश रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।